السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، میں مولانا محمد مناظر مظاہری دینی مسائل چینل آفیشیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں لے کر کے آیا ہوں کہ ہم اپنا قرآن جو ہے وہ صحیح کیسے پڑھیں۔ تو ناظرین کرام، قرآن کو درست پڑھنے کے لیے اور اس کو صحیح مخارج اور صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ضروری ہوتی ہے وہ ہے حروف کی ادائیگی۔ تو اس حروف کی ادائیگی اور مخارج کی تصحیح، مخارج ہمارے صحیح کیسے ہوں، اس کے لیے نورانی قاعدہ بہت ہی مفید کتاب ہے۔ یہ نورانی قاعدہ ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اور یہ سب سے پہلا سبق ہے نورانی قاعدہ کا، جس کو تختی نمبر 1 سے سب جانتے ہیں۔ تختی نمبر 1 میں ہے مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ تو بالکل آسان اور سہل زبان میں اس کو یوں کہا جائے کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ جیسے الف سے لے کر کے یا تک کے الف، با، تا، ثا، یا تک کے جو حروف ہیں، ان تمام الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ناظرین کرام، یہ الف سے لے کر کے یا تک کل 29 حروف ہیں، 29۔ ان حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا قرآن کو درست پڑھنے کے لیے بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز میں لوگ فرق نہیں پیدا کر پاتے ہیں، اور ان حروف کی صحیح ادا نہ ہونے کی وجہ پر کیا ہے، معنی میں ایسی تبدیلی اور فحش غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پر ہمیں ثواب ملے گا، نماز ہماری قبول ہو رہی ہے، لیکن ہم حروف کی ادائیگی کے ساتھ جب ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ فحش غلطی کہلاتی ہے، جس کو لحن جلی بھی کہتے ہیں۔ لحن جلی یہ ایسی غلطی ہے جو نماز کو مکروہ نہیں بلکہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے، نماز کو خراب کر دیتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے الف۔ الف یہ جو ہے حمزہ، یہ آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ یہ حمزہ کب بنتا ہے۔ اس کو صحیح سے ادا کرنا، الف ہی بولنا ہے نا۔ اور تا، اس کی ہم شکل آواز جو ہے، یکساں آواز طا بھی ہے، تو تا کو اور یہ جو طا ہے ان دونوں کو الگ الگ بولنا ہے۔ اس طریقے سے سا ہے اور سین ہے، ان دونوں کو الگ الگ آواز میں اور الگ الگ مخرج سے ادا کرنا ہے۔ فا، فا، سین۔ اس میں سا میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، اور سین میں بالکل سیٹی کی آواز ہوگی۔ اسی طریقے سے جیم کو زیم نہیں بولیں گے، ہا کو ہا نہیں بولیں گے، خا کو کھا نہیں بولیں گے، اور دال کو بھی صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ زال کو زال ہی بولیں گے، اس کو زال نہیں، زال نہیں بولیں گے، اور جال نہیں بولیں گے۔ اس طریقے سے زا کو زال نہیں بولیں گے، جال زا نہیں بولیں گے،
اس طریقے سے اب سین کو شین نہیں بولیں گے، سین نہیں بولیں گے، بلکہ اس کی سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے۔ شین کو پریشر کے ساتھ ادا کریں گے، صاد کی آواز سیٹی کی ہوگی، اس کی آواز موٹی ہوگی، ضاد کی آواز بھی موٹی ہوگی، قا بھی موٹے پڑھیں گے، اور اس طریقے سے ضا بھی موٹے آواز میں پڑھے جائیں گے، عین حلق سے نکالیں گے، غین بھی حلق سے نکلے گا، فا بالکل بولیں گے، پھا نہیں بولیں گے۔ اس طریقے سے قوف اور کاف، یہ دونوں کی آواز، دونوں حروف کی آواز میں بالکل فرق ہونا چاہیے۔ قوف بولیں گے نقطے والے کو، اور کاف بولیں گے اس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو پتلی آواز باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے لام کو صحیح پڑھیں گے، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا اور یا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، الف سے لے کر کے یا تک کے 29 حروف کو بتلایا گیا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ فی الوقت فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔